بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے دھندلکے کا وقت چھا رہا تھا اور گاؤں کی خاموش فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک گھلتی جا رہی تھی۔ دادی کی حالت دیکھ کر میرا دل بہت بوجھل تھا۔ وہ گزشتہ کئی دن سے پیٹ کے شدید درد میں مبتلا تھی، لیکن ہمارے گھر کی تنگ دستی اور چچی کی سخت طبیعت کے باعث دادی کا علاج کروانا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ میں کتنی ہی بار چچی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے مدد کی درخواست کر چکی تھی، لیکن ان کا وہی ایک جواب ہوتا: گولی کھلا دو، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تمہارے چچا کے پاس پیسے کا درخت نہیں لگا جو تمہاری دادی پر خرچ کریں۔ ان کی تو اب عمر ہو چکی ہے، ایک نہیں تو دوسری بیماری ان کے ساتھ لگی رہے گی۔ تمہیں زیادہ ان کی فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام کاج پر توجہ دو، نہ کہ دادی کا سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ۔ چچی کی ایسی باتیں میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی۔ میں جب بھی دادی کے حق میں کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو چچی مجھے ٹوک دیتی، حتیٰ کہ وہ مجھے چچا کے سامنے دادی کی دوائی کا پرچہ بھی دکھانے نہیں دیتی۔ میری دادی میرے لیے سب کچھ تھی، میرے جینے کا سہارا۔ ان کے بغیر میں خود کو بے سہارا اور تنہا محسوس کرتی۔ جب بھی دادی کی حالت خراب ہوتی میرا دل خوف اور بے بسی سے کانپ اٹھتا۔ آج بھی میں ان کے لیے کھچڑی لے کر آئی تھی، لیکن دادی نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سے ایک نوالا بھی نہیں کھایا جا رہا۔ میں نے زبردستی انہیں کھلانے کی کوشش کی، لیکن ان کی طبیعت ایسی تھی کہ کچھ بھی کھانے کو تیار نہیں تھی۔ میں چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے کل سے دادی کو پلا رہی تھی، لیکن ان کے لیے غذا کھانا ضروری تھا۔ ایسے میں وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مایوسی اور بے بسی کے عالم میں وہ کھچڑی لے کر چھت پر چلی آئی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اگر میں یہ کھچڑی پرندوں کو ڈال دوں تو شاید دادی کی صحت کا صدقہ نکل آئے اور اللہ ان کی تکلیف کو کم کر دے۔ چچی کی سختی کی وجہ سے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ اگر وہ دیکھ لیتی کہ میں کھچڑی ضائع کر رہی ہوں تو مجھے نہ جانے کتنی باتیں سننے کو ملتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ میرے ایک وقت کے کھانے کو بند کر دیتی۔ چھت پر پہنچ کر میں نے کھچڑی ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں نکالی اور اسے سامنے رکھ دیا تاکہ پرندے اسے کھا سکیں۔ شام کی دھیمی روشنی میں آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا دل اللہ کے حضور دعا کرنے لگا: یا اللہ، میری دادی کو صحت عطا فرما، انہیں اس تکلیف سے نجات دے، وہ میری آخری امید ہے، میرے جینے کا سہارا۔ دعا کے دوران میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں وہیں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک میری نظر اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرف گئی جس میں کھچڑی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں ایک موٹا تازہ کالا بلی کا بچہ بیٹھا تھا جو بڑے مزے سے کھچڑی کھا رہا تھا۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن پھر اس منظر نے میرے دل میں عجیب سا سکون بھر دیا۔ شاید وہ بلّا کئی دن سے بھوکا تھا اور آج اس نے اپنا پیٹ بھر لیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر دلی اطمینان ہوا کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، چاہے وہ پرندے ہوں یا جانور، سبھی تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن یہ کوئی عام بلّا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی موٹی چمکدار سیاہ آنکھیں اور ریشمی بالوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ بہت خاص محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بالوں کی چمک اور اس کے اتوار مجھے حیران کر رہے تھے۔ میں اس کے قریب گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کی نرم کھال پر گیا اس نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس لمحے کا لطف اٹھا رہا ہو یا کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو کہ اس وقت اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی اور اس نے پا لیا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں عجیب سی شکر گزاری جھلک رہی تھی، جیسے وہ مجھے بتانا چاہتا ہو کہ میں نے اس کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ مجھے اس کے رویے سے خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ عجیب سکون اور اپنائیت کا احساس ہوا۔ وہ مجھے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، جیسے وہ میری دعا کا گواہ ہو اور مجھے یقین دلا رہا ہو کہ میری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ میں اس کے پاس کچھ دیر بیٹھی رہی، دل ہی دل میں دادی کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ وہ بلّا اب بھی موجود تھا، جیسے وہ میرا ہمراز ہو۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی دلکشی تھی جو مجھے بے اختیار اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ کیا یہ واقعی بلّا کوئی خاص چیز ہے؟ کیا یہ میری دعا کے جواب کا کوئی اشارہ تھا؟ میرے دل میں کئی سوالات اٹھنے لگے، لیکن ان سب کا جواب ایک پراسرار خاموشی میں چھپا ہوا تھا۔ تبھی اچانک میری نظر زمین پر گرے ہوئے خون کے قطروں پر پڑی۔ میں کچھ لمحوں کے لیے حیرت زدہ رہ گئی، جیسے کوئی انہونی چیز میرے سامنے آ گئی ہو۔ میرے دل میں عجیب خوف اور بے چینی پیدا ہوئی۔
میرے سامنے خون کے کافی سارے قطرے زمین پر پڑے تھے۔ کیا یہ خون میرے ہاتھوں سے ٹپکا تھا؟ یہ سوچ کر میں نے فوراً اپنے ہاتھوں کا جائزہ لیا۔ میں نے ایک ایک انگلی کو دھیان سے دیکھا، پھر اپنے ناخنوں اور کلائیوں کو بار بار پلٹ کر دیکھا، لیکن میرے ہاتھ بالکل صاف تھے۔ نہ کہیں زخم کا نشان تھا، نہ کوئی کٹ اور نہ خون کا نشان۔ میرے دل میں سوالات کا طوفان اٹھنے لگا کہ یہ خون کہاں سے آیا ہوگا۔ پھر اچانک میری نظر اس کالے بلے پر پڑی جو اب بھی سکون سے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اب اس کے رویے میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو یہ انوکھی بات میرے سامنے آئی، اس کے ایک ناخن سے خون رس رہا تھا۔ میں دم بخود رہ گئی۔ وہ بلا جو چند لمحے پہلے میری آنکھوں میں عجیب سا سکون بھر رہا تھا، اب خود تکلیف میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے خون آلود ناخن نے میرے دل میں عجیب سی ہمدردی کی لہر پیدا کی۔ میں فوراً سے قریب گئی، آہستہ آہستہ اس کا زخمی پنجہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ بلا جب تک مکمل خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، میرے اس عمل پر بالکل مضطرب نہیں ہوا، بلکہ اس نے سکون سے اپنا پاؤں میرے ہاتھ میں رکھا، جیسے اسے یقین تھا کہ میں اس کی مدد کروں گی۔ میں نے زخمی پنجے کو قریب سے دیکھا، اس کا ایک ناخن بری طرح سے زخمی تھا اور خون بھی بہہ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے شدید ترس اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں جلدی سے نیچے اتری اور الماری سے ایک مرہم اور صاف پٹی نکال کر چھت پر پہنچی تو وہ بلا اب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، جیسے میرے واپس آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے احتیاط سے اس کے زخم پر مرہم لگایا، پھر اس کے پنجے پر پٹی باندھی۔ اس دوران وہ بالکل خاموش رہا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں اس کے لیے کچھ اچھا ہی کر رہی ہوں۔ میرے دل میں اس کے لیے بے حد ہمدردی اور اپنائیت کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ وہ کوئی عام بلا نہیں لگ رہا تھا، اس کے انداز میں ایک وقار اور شکر گزاری جھلک رہی تھی جو میرے دل کو چھو رہی تھی۔ زخم کی دیکھ بھال کرنے کے بعد میں نے اسے ایک آخری نظر دیکھا، جیسے وہ میرے اس عمل کے لیے مجھ سے کچھ کہے بغیر شکریہ ادا کر رہا ہو۔ میں اسے کہنے لگی، اپنا خیال رکھنا، میں دوبارہ آؤں گی، تمہیں دیکھنے کے لیے آؤں گی، جب تک تم ٹھیک نہ ہو جاؤ یہاں سے کہیں مت جانا۔ اس نے ایسے پلکیں جھپکی جیسے میری بات سمجھ گیا اور ہاں میں سر ہلایا ہو۔ پھر میں تیزی سے نیچے اتری کیونکہ رات کے کھانے کی تیاری باقی تھی۔ میرا دل ابھی بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے دوران بھی میرا دل دادی کی فکر کیے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا کام مکمل کیا، دادی کو دوائی کھلائی، ان کا بستر ٹھیک کیا اور انہیں آرام کرنے کا کہا، لیکن دل ہی دل میں میرے خیالات اب بھی اس پراسرار کالے بلے کی طرف بھٹک رہے تھے۔ رات کو بستر پر لیٹتے وقت بھی اس بلے کا زخمی پنجہ اور اس کی شکر گزاری کی نظریں میرے ذہن میں تازہ تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کا رویہ مجھے کچھ خاص محسوس کروا رہا تھا، جیسے وہ عام نہیں بلکہ کوئی خاص ہستی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے دل میں یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ اس بلے کے ساتھ میرا ایک انوکھا تعلق بن چکا تھا جو میرے خوابوں میں بھی اپنا وجود برقرار رکھنے والا تھا۔ صبح فجر کے اذانوں کی مدھم آواز میرے کانوں میں گونجی تو میری آنکھ کھل گئی۔ رات کی تاریکی ابھی بھی کمرے میں بسی ہوئی تھی اور 0 واٹ کے بلب کی ہلکی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ روشنی کمزور تھی لیکن اتنی کافی تھی کہ میں ہر چیز کو دھندلے انداز میں دیکھ سکوں۔ میں نے اپنے بستر پر کروٹ لی اور میری نظر فوراً دادی کی طرف جا ٹھہری، جو میرے قریب والے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ روشنی میں مدھم سا نظر آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ میں نے بے اختیار اپنی چادر اتار پھینکی اور ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھی اور دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے قدم دادی کے بستر کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل کسی برے خواب کا اشارہ دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچی، میں نے ان کا چہرہ غور سے دیکھا۔ ان کے ہونٹ ساکت تھے اور چہرے پر عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً جھک کر ان کی سانسیں چیک کی، لیکن وہاں ایک دل دہلا دینے والی خاموشی تھی۔ دادی کی سانسیں بند ہو چکی تھی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہیں زمین پر گر بیٹھی۔ میری چیخ پورے گھر میں گونجی اور اگلے ہی لمحے چچا چچی اور ان کے دونوں بچے جلدی جلدی کمرے میں داخل ہو گئے۔ چچا نے دادی کے قریب جا کر ان کا جائزہ لیا
انہوں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سر جھکا کر آہستہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کے الفاظ میرے لیے موت کے حکم کی تصدیق بن گئے۔ میں نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور زور زور سے دہاڑے مار کر رونے لگی۔ میرا دل جیسے چھلنی ہو گیا تھا۔ دادی میری دنیا تھی، میرا سب کچھ۔ ان کی موت کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری چیخیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ چچی جو اب تک خاموش کھڑی تھی آگے بڑھیں اور سخت لہجے میں بولی، خدا کا خوف کرو، چپ ہو جاؤ۔ ان کی عمر تھی جانے کی، اس طرح کا ہنگامہ کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا، سب کو ایک دن جانا ہوتا ہے۔ چچی کے ان الفاظ نے مجھے اور زخمی کر دیا۔ ان کی بے حسی میرے وجود کو چھلنی کر رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا لیکن میری آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں کہ دادی صرف عمر کی وجہ سے نہیں گئی، بلکہ ان کی بے توجہی اور ظلم نے ان کی صحت کو اس مقام تک پہنچایا، لیکن میرے گلے سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ میں بس زمین پر بیٹھ کر اپنے آنسو بہاتی رہی اور میرا دل دادی کی یادوں کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مجھے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب دادی میرے لیے ایک ماں کی طرح تھی۔ جب بھی میں دکھی ہوتی وہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دیتی۔ ان کی نرم آواز اور محبت بھرے ہاتھوں کا لمس میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھتا۔ آج وہ محبت، وہ شفقت ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ کمرے کی فضا میں ان کے جانے کا سکوت چھایا ہوا تھا اور میرے آنسو کے سوا کچھ بھی متحرک نہیں تھا۔ یہ کمرہ جو کبھی ان کی موجودگی سے روشن ہوا کرتا تھا آج ایک بے روح جگہ بن چکا تھا۔ میرا نام پاکیزہ مظہر ہے اور میں وہ بد نصیب لڑکی ہوں جس کی زندگی کا آغاز ہی ایک المیے سے ہوا تھا۔ میری ماں کا انتقال میری پیدائش کے وقت ہوا تھا اور تب سے میری زندگی پر ایک ایسا داغ لگا دیا گیا جسے معاشرے کے لوگ کبھی دھونا نہیں چاہتے۔ میں نے اپنے کانوں سے کئی بار یہ جملہ سنا کہ یہ منحوس بچی اپنی ماں کو کھا گئی۔ ان الفاظ نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا، لیکن لوگوں کی یہ باتیں سن کر کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس سب کا میرے معصوم دل پر کیا اثر پڑتا ہے۔ میں تب بھی بے بس تھی اور آج بھی۔ میری دادی وہ واحد ہستی تھی جنہوں نے میری پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ وہ ایک مضبوط، محبت کرنے والی خاتون تھی جنہوں نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ کر وہ پیار دیا جو میری ماں سے کبھی نہیں ملا۔ میرے والدین کی شادی خاندان کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ یہ ایک محبت کی شادی تھی اور میرے والد میری ماں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کی کہانی پورے خاندان میں مشہور تھی، مگر اس خوشی کے بیچ ایک سایہ ہمیشہ موجود تھا، میری چچی۔ چچی وہ عورت تھی جنہیں یہ شادی کسی صورت قبول نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے والد یعنی ان کی جیٹھ کی شادی ان کی بہن سے ہو۔ ان کے دل میں حسد اور نفرت کا بیج بو دیا گیا تھا اور یہی بیج ان کے رویے سے ظاہر ہوتا۔ وہ میری ماں کو کبھی دل سے قبول نہیں کر سکی۔ میری ماں جو ایک خوش اخلاق اور محبت کرنے والی عورت تھی، ہمیشہ ان کی تلخ باتوں کا نشانہ بنتی رہتی۔ میرے والد کی محبت کے باوجود میری ماں کو گھر میں سکون نہیں ملتا تھا، کیونکہ چچی ہر وقت انہیں تانوں اور الزاموں سے گھیرے رکھتی تھی۔ شادی کے 2 سال گزر گئے لیکن میرے والدین کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ وقت میری ماں کے لیے ایک اور آزمائش بن گیا۔ چچی نے اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وہ ہر وقت میری ماں کو جتاتی رہتی کہ ان کے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ ان کے الفاظ میری ماں کے دل کو زخمی کرتے۔ دوسری طرف چچی کے ہاں بیٹا پیدا ہو چکا تھا اور وہ اس بات پر فخر کرتی تھی۔ ہر موقع پر وہ میرے والدین کو احساس دلانے کی کوشش کرتی کہ ان کی زندگی میں کچھ کمی ہے۔ میری ماں نے اس طعن و تشنی سے تنگ آ کر ہر ممکن علاج کروانا شروع کیا۔ وہ ایک ماں بننے کے لیے ہر در پر گئیں، ہر دوا آزمائی، ہر دعا کی۔ انہوں نے اپنے رب سے اولاد کے لیے بے شمار منتیں مانگی۔ ان کی دعا رنگ لائی اور میں ان کی کوکھ میں آ گئی۔ یہ ان کے لیے خوشخبری تھی، ایک نئی امید، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ امید ان کی زندگی کی آخری روشنی ہوگی۔ میری ماں خون کی کمی کا شکار تھی، اس کے باوجود وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ مجھے اس دنیا میں لانے کے لیے خود کو مضبوط رکھیں۔ ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اپنی تمام محبت اور امید مجھ پر مرکوز کر دی۔ جب میری پیدائش کا وقت آیا تو ان کا جسم پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا تھا۔
میری ماں نے میری زندگی کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ جب میں اس دنیا میں آئی تو میرے ساتھ خوشی کے بجائے غم کا سایہ چھا گیا۔ میری ماں نے آخری سانس لی اور میں نے پہلی۔ یہ لمحہ میرے والد کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ایک طرف اپنی بیوی کو کھو رہے تھے اور دوسری طرف مجھے گود میں لے رہے تھے۔ میری ماں کے جانے کے بعد میرے والد کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی محبت کھو چکے تھے اور اس صدمے نے انہیں اندر سے کمزور کر دیا۔ میری ماں کے جانے کے بعد چچی نے موقع غنیمت جانا۔ انہوں نے مجھے اور میری ماں کی یاد کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ میرے والد کو تانے دیتی تھی کہ ان کی پسند کی شادی نے خاندان کو کیا نقصان پہنچایا۔ لوگوں کی باتیں اور چچی کی تلخیاں میرے والد کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن وہ میری طرف دیکھتے اور میری ماں کی جھلک دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ میرے والد کا دل مجھ سے خراب ہو چکا تھا۔ وہ بھی زمانے کی ان باتوں کا شکار ہو چکے تھے جو یہ کہتی تھیں کہ میں اپنی ماں کے قاتل ہوں۔ یہ سوچ میرے لیے ہر روز ایک نئی اذیت لے کر آتی۔ دادی نے کئی بار انہیں سمجھایا کہ میں معصوم ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، لیکن ہر بار چچی ان کے زخموں کو نئے سرے سے کریدتی۔ چچی نے نہ صرف میرے والد کو میرے خلاف بھڑکایا بلکہ انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ میں ان کی زندگی میں آنے والی سب پریشانیوں کی جڑ ہوں۔ جب بھی دادی مجھے اپنے والد کی گود میں ڈالنے کی کوشش کرتی وہ فوراً رخ موڑ لیتے۔ ان کے چہرے پر ایک سرد مہر نمایاں ہو جاتی، جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، کوئی غیر ضروری بوجھ ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور میرے والد اپنے غموں میں گم ہوتے گئے۔ میری ماں کی جدائی کا دکھ ان کے دل پر ایسا بوجھ بنا جسے وہ سنبھال نہیں سکے۔ انہوں نے نشے کا سہارا لینا شروع کر دیا، شاید اس امید پر کہ یہ ان کے زخموں کو منمل کر دے گا، لیکن یہ نشہ ان کے لیے ایک اور زوال کا باعث بن گیا۔ ان کی زندگی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھی اور وہ دن بدن اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو رہے تھے۔ میں اس وقت صرف ایک بچی تھی، لیکن یہ سب کچھ اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں 6 سال کی ہوئی تو ایک رات وہ لمحہ آ گیا جس کا اندیشہ دادی کو ہمیشہ رہتا۔ نشہ ان پر حاوی ہو چکا تھا، انہوں نے زندگی کی بازی ہار دی۔ یہ وہ رات تھی جب میرے والد نے اپنے درد، اپنی اذیت اور اپنی یادوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی زندگی تو بہت پہلے ختم ہو چکی تھی، یہ تو صرف چند سانسیں تھیں جو اس رات ٹوٹ گئی۔ والد کے انتقال کے بعد میری اور دادی کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اب ہم چچی کے گھر میں رہ رہے تھے، جہاں ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا۔ یہ کمرہ پہلے دادی کے استعمال میں تھا، لیکن اب میں بھی ان کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئی۔ یہ کمرہ نہایت تنگ تھا، جس میں ایک چھوٹا سا بستر، ایک پرانا صندوق اور چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہوئے تھے۔ چچی نے ہمیں اپنے گھر میں رہنے دیا، لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ ہمیں بوجھ سمجھتی تھی اور ہماری موجودگی انہیں ہر وقت کھٹکتی تھی۔ وقت کے ساتھ میں بڑی ہو رہی تھی اور دادی دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ میں 17 سال کی ہو چکی تھی اور اب دادی بالکل ضعیف ہو کر بستر سے لگ گئی۔ ان کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی اور میں ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی کہ ان کی حالت بہتر ہو جائے۔ میں ان کے لیے پرہیزی کھانے بناتی، کھانے میں مسالے ڈالنے سے پہلے ان کا کھانا نکال لیتی، ان کی روٹی میں گھی ڈال کر نرم کرتی تاکہ وہ آسانی سے روٹی کھا سکیں۔ لیکن یہ سب چیزیں چچی کو ایک آنکھ نہ بہاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دادی اس گھر میں مزید رہیں، کیونکہ دادی جب بھی میرے حق میں کچھ کہتی تو چچا کے دل میں میرے لیے ہمدردی پیدا ہوتی۔ چچی کے دل میں میری اور میری ماں کے لیے ہمیشہ سے نفرت تھی۔ ان کے لیے میں صرف میری ماں کی ایک بری یادگار تھی، اس عورت کی جسے انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ وہ میری موجودگی کو اپنے خاندان کے لیے خطرہ سمجھتی۔ دادی جب بھی میری حمایت میں کوئی بات کرتی، چچی فوراً چچا کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ انہیں یہ باور کرواتی کہ میں اس گھر کے لیے ایک بوجھ ہوں، ان کا کھاتی ہوں، اور دادی کا بھی اب اس دنیا میں کوئی کام باقی نہیں رہا۔ اس لڑکی کی حمایت کے بغیر انہیں ہماری نائلہ سے تو کوئی بھی محبت نہیں ہے، بس پوتی ہی یاد رہتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن میں دادی کے لیے خاموشی سے سب کچھ سہتی جا رہی تھی۔ ان کی محبت اور دعائیں میری زندگی کا واحد سہارا تھی۔ جب بھی میں ان کی کمزور آنکھوں کو دیکھتی، میرا دل کانپ اٹھتا۔ مجھے یہ احساس ہوتا کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک نعمت ہے اور میں اس وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا چاہتی تھی۔
لیکن چچی کی نفرت اور ان کی تلخ باتیں میرے حوصلے کو ہر روز توڑنے کی کوشش کرتی۔ چچی کے 2 ہی بچے تھے، سجاد اور نائلہ۔ سجاد مجھ سے 2 سال بڑا تھا اور چچی کے لاڈلے بیٹے کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنی پڑھائی اور دوستوں میں گزارتا، لیکن جب بھی گھر آتا وہ میری طرف ایسی نظروں سے دیکھتا جیسے میں اس گھر کا حصہ ہی نہیں ہوں۔ اسے اپنی ماں کے نظریات مکمل طور پر وراثت میں ملے تھے اور وہ ہمیشہ مجھے حقیر سمجھتا تھا۔ نائلہ جو کہ مجھ سے صرف 1 سال چھوٹی تھی، میری ہم عمر ہونے کے باوجود مجھے ایک گہری دشمنی پالے ہوئے تھی۔ وہ اپنی ماں کی پرچھائی تھی، نہ صرف شکل و صورت بلکہ رویے میں بھی۔ وہ اکثر چچی کی باتیں دہراتی اور مجھے یہ جتانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی کہ میں اس گھر میں صرف ایک بوجھ ہوں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ دادی ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں۔ ان کا خواب تھا کہ میں زندگی میں کسی محرومی کا شکار نہ ہوں، کہ ماں باپ کی کمی میرے خوابوں کے درمیان دیوار نہ بنے۔ دادی کی دعاؤں اور کوششوں کی بدولت میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی۔ وہ دن میرے لیے بہت قیمتی تھے جب دادی مجھے صبح جلدی اٹھا کر اسکول بھیجتی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر اس دنیا کے سامنے اپنا مقام بنا سکوں، لیکن میٹرک کے بعد حالات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ چچی نے سختی سے منع کر دیا کہ میں مزید پڑھائی نہ کروں۔ چچا نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر تعلیم کو خیر بات کہا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس فیصلے پر احتجاج کرتی تو میرے لیے اس گھر میں زندگی اور مشکل بنا دی جاتی۔ دادی میری تعلیم رکنے پر افسردہ تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اداسی صاف چھلکتی، مگر ان کے ضعیف وجود میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ میرا دفاع کر سکیں۔ اب میری زندگی گھر کے کام کاج میں گزرنے لگی۔ گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر آ پڑی۔ صبح سویرے اٹھنا، باورچی خانے میں کام کرنا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ چچی کے لیے میں ملازمہ سے کم نہیں تھی۔ نائلہ اکثر مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہتی، تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے تمہیں اس گھر میں جگہ دی ہے۔ یہ باتیں سن کر میرے دل کو گہرا صدمہ پہنچتا، لیکن میں ہر بار خاموش رہتی۔ چچی کی سخت نظروں اور نائلہ کی باتوں کے باوجود میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتی۔ مجھے احساس تھا کہ اگر میں یہاں کام نہ کروں تو میرے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مجھے کھانے کے وقت بھی چچی کی باتیں سننا پڑتی، جیسے کہ وہ یہ باور کروانا چاہتی ہوں کہ جو نوالا میں کھا رہی ہوں وہ بھی ان کی مہربانی کی بدولت ہے۔ دادی ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتی، لیکن ان کی حالت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دادی کے خوابوں کو دل میں زندہ رکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں مضبوط بنوں، لیکن حالات نے میری زندگی کو ایسے مقام پر کھڑا کیا جہاں میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے دل میں عزم پیدا کیا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہار نہیں مانوں گی۔ لیکن اس گھر کے حالات اور چچی کی نفرت میری آزمائش کا ہر روز ایک نیا باب کھولتی۔ خوبصورتی میں تو واقعی میں اپنی مثال آپ تھی۔ میرے گول مٹول چہرے کی کشادگی اور سرخ و سفید رنگت کسی بھی شخص کو پہلی نظر میں متاثر کر سکتی تھی۔ میرے لمبے گھنے سیاہ بال میری شخصیت نکھار دیتے۔ جو ہوا میں جھومتے تو ایسے لگتا جیسے رات کے سناٹے میں کوئی سیاہ آبشار بہہ رہی ہو۔ میری بڑی آنکھیں جن کے گرد قدرتی کاجل کی طرح سیاہی تھی، میرے چہرے کو مزید دلکش بناتی۔ میرے ہونٹوں پر ہمیشہ ہلکی مسکراہٹ رہتی جو میری معصومیت کی آئینہ دار تھی۔ دادی اکثر کہتی کہ میری کشش اور معصومیت قدرت کا انعام ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ میرے برعکس نائلہ کی گندمی رنگت اور عام خدوخال اسے مجھ سے کم تر ظاہر کرتے۔ یہی بات اسے اندر سے جلانے کا سبب بنتی تھی۔ وہ اپنی ماں پر گئی تھی جس کی رنگت اور شکل و صورت معمولی تھی، جبکہ میں اپنے والد اور دادی کی جھلک تھی۔ دادی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں اپنی دادی کا عکس ہوں۔ ان کی خوبصورتی خاندان بھر میں مشہور تھی۔ دادی پیار سے مجھے شہزادی کہہ کر بلاتی اور کہتی، میری بچی کو کسی مصنوعی سنگھار کی ضرورت نہیں، یہ تو یوں ہی حسین ہے جیسے قدرت نے ہاتھوں سے تراشا ہو۔ جب دادی میرے لیے ایسے تعریف بھرے جملے کہتی تو چچی اور ان کی بیٹی نائلہ کے چہروں پر جلن نظر آتی۔ چچی کے تیور بدل جاتے اور نائلہ فوراً کسی بہانے سے دادی کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتی۔ اکثر اوقات نائلہ مجھ پر طنزیہ جملے کسنے سے باز نہ آتی۔ وہ کہتی، خوبصورتی سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز تو ذہانت ہے جو تمہارے پاس بالکل نہیں۔ یہ جملے سنتے میں خاموش رہتی کیونکہ دادی مجھے ہمیشہ کہتی کہ حسد کرنے والے خود اپنی آگ میں جلتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نمرہ کی باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی۔ چچی بھی اکثر میرے حسن کو ہدف بناتی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا سجاد جو گھر کا لاڈلا تھا مجھ سے متاثر تھا۔ سجاد کی نظروں میں میرے لیے عزت اور تعریف نظر آتی جو چچی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔
چچی بارہا اپنی بیٹی کو میرے خلاف بھڑکاتی اور اسے یقین دلاتی کہ خوبصورتی عارضی چیز ہے جس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ آخر کار خوبصورتی کے پیچھے کیا ہے؟ بس کچھ دن کا شوق ہے اور پھر سب برابر ہو جاتا ہے۔ چچی کی باتیں میرا دل چیرتی لیکن میں خاموش رہتی۔ دادی جب بھی میرے لمبے بالوں کو گھونتی تو وہ مجھے دعائیں دیتی۔ وہ کہتی، میری بچی تیرا نصیب بھی تیری خوبصورتی کی طرح روشن ہو، اللہ تجھے ہر نظر بد سے محفوظ رکھے۔ دادی کے الفاظ میرے لیے تسلی کا باعث تھے، لیکن ان کے پیچھے چچی اور نائلہ کی جلن بڑھ جاتی۔ چچی ہمیشہ کوشش کرتی کہ کسی طرح میری تعریفوں کو روکا جائے۔ وہ اکثر اپنی بیٹی سے کہتی، بیٹی یہ خوبصورتی کے سہارے کچھ نہیں کر سکتی، زندگی کی اصل کامیابی تو اپنے بل بوتے پر حاصل کی جاتی ہے، تم اپنی تعلیم پر دھیان دو اور اسے نظر انداز کرو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نائلہ کے دل میں میرے خلاف حسد کا علاوہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر مجھے ایسے کاموں میں الجھانے کی کوشش کرتی جن سے میری خوبصورتی متاثر ہوتی، جیسے دھوپ میں زیادہ وقت گزارنا یا سخت کام کرنا۔ لیکن دادی ہمیشہ میرے لیے ڈھال بنی رہتی، مجھے ان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی۔ ان کی محبت اور دعائیں مجھے مضبوط رکھتی، ورنہ چچی اور نائلہ کی باتیں میری خود اعتمادی کو چکنا چور کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب میری یہ ڈھال، میری دادی مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی تھی۔ ان کے بغیر زندگی کا تصور کرنا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ دادی کی وفات کے بعد میرا دل جیسے ویران وادی میں تبدیل ہو گیا، جہاں سے کوئی روشنی، کوئی سکون نہیں تھا۔ ان کی تدفین کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹتی تو دادی کا خالی بستر میرے دل کو چیر کر رکھتا۔ وہ بستر جو کبھی ان کی محبت سے دعاؤں کی خوشبو سے مہکتا تھا، اب خالی اور سرد پڑا تھا۔ میں نے کئی راتیں دادی کی یاد میں روتے ہوئے گزاری۔ ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں اور ان کا میری پیشانی کو چومنا سب یاد آتا اور میرا دل بوجھل ہو جاتا۔ چچا نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، انہیں بھی اپنی ماں کے جانے کا گہرا دکھ تھا، لیکن ان کے پاس اپنی بیوی اور بچے تھے جو ان کی دل جوئی کرتے۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھے سمجھانے آتے، بیٹی ماں کا جانا دکھ سے بھرا ہے لیکن زندگی رکتی نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے الفاظ میرا دکھ کم نہیں کرتے۔ میں اکثر سوچتی کہ چچا کے پاس تو دکھ بانٹنے والے موجود ہیں، لیکن میرے پاس دادی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اندر سے خالی ہو گئی۔ کئی دن اسی بے کیف اور ویران کیفیت میں گزرے۔ ایک دن جب میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو میری نظریں عجیب منظر پر جا ٹھہری۔ دادی کے انتقال سے کچھ دن پہلے جس بلی کے بچے کی میں نے مرہم پٹی کی تھی وہ چھت پر ٹہل رہا تھا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں رگڑی کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب تک وہیں موجود تھا۔ میرے دل میں فوراً فکر کا احساس پیدا ہوا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ بلّا اتنے دن زندہ کیسے رہا ہوگا؟ کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا بھوکا پیاسا میرا انتظار کر رہا تھا؟ اس خیال نے میرے دل کو جھنجھوڑا۔ میں دھیرے دھیرے اس کے قریب گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھہر گیا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور وہ میرے لمس کو محسوس کر کے آنکھیں موندنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی محبت اور مانوسیت نظر آئی۔ وہ ایسے میرے طرف دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، آخر تم واپس آ گئی۔ میرے دل میں اس کے لیے بے تحاشا پیار اور ترس پیدا ہوا۔ وہ میرا منتظر تھا جیسے کوئی اپنے کا بے صبری سے کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ کتنے دن ہو گئے، میں تو اسے بھول چکی تھی۔ دادی کی یادوں میں اتنی گم تھی کہ اس معصوم کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملا۔ میں نے اس کے جسم کا جائزہ لیا، وہ تھوڑا کمزور نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی معصومیت اور محبت بھرے رویے نے مجھے حیران کیا۔ میں نے فوراً نیچے جا کر دودھ روٹی کا بندوبست کیا اور واپس آ کر اسے کھلانے لگی۔ وہ فوراً کھانے پر جھپٹا جیسے کئی دن سے بھوکا ہو۔ میری آنکھیں نم ہوئی۔ اس لمحے مجھے دادی کی بات یاد آئی جب انہوں نے کہا تھا، جانور بھی دل رکھتے ہیں، وہ محبت پہچانتے ہیں، اگر تم ان کا خیال رکھو گی تو وہ کبھی تمہیں بھولیں گے نہیں۔ شاید یہ بلی کا بچہ بھی دادی کی بات کا ثبوت تھا۔ وہ مجھ سے محبت اور امید لگائے بیٹھا تھا اور میں نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اس معصوم کا ہر طرح سے خیال رکھوں گی۔ وہ لمحہ میرے دل پر گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ مجھے احساس دلانے لگا کہ دادی کی محبت اور شفقت کہیں نہ کہیں میرے ارد گرد موجود ہے، مختلف صورتوں میں۔ بلی کے بچے کی صورت میں شاید دادی کی محبت کا ایک استعارہ میرے ساتھ رہنے آ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی میں کچھ رنگ واپس آنے لگے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، زندگی ختم نہیں ہوتی، بس ایک نیا آغاز چاہیے۔ شاید وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کے سامنے پلیٹ رکھی اور وہ بے ساختہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ مزے سے کھانا اور دودھ کھا رہا تھا اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے دل میں سکون کی لہر دوڑی جیسے کسی نے میرے اندر کا بوجھ ہلکا کیا ہو۔ دادی کی وفات کے بعد پہلی بار میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ایسے لگا جیسے بلی کے بچے میں مجھے کوئی اپنا ملا ہو۔
جو مجھے دادی کی کمی کا احساس کم کرنے میں مدد دے رہا تھا۔ میں دیر تک چھت پر بیٹھی اسے کھانا کھاتا دیکھتی رہی۔ اس کی معصوم حرکتیں، اس کی چھوٹی چالاکی اور اس کا مجھ پر بھروسہ مجھے دادی کی محبت کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ بچہ شاید بھوکا تھا، لیکن اس کے رویے میں شکر گزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دادی کو یاد کرتے ہوئے کہا، دادی، شاید آپ نے اسے میرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں اکیلے پن سے نکل سکوں۔ شام ڈھلنے لگی تو میں نیچے کمرے میں آ گئی۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے میں نے اس بلی کے بچے کو نیچے بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ چھت پر ہی بیٹھا رہا۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو کمرے میں پھیلا اندھیرا عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ دادی کے بغیر کمرے کی خاموشی اور تنہائی میرے دل پر بھاری گزرتی۔ میں پہلو بدلتی رہی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی ہلچل ہو رہی ہے۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ میں تیزی سے اٹھ کر بستر پر بیٹھی، ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں زیرو بلب کی ہلکی روشنی پھیلی تھی، جس سے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دادی کے خالی بستر کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دل میں عجیب وسوسے پیدا ہونے لگے، جیسے کوئی سایہ میرے قریب ہو۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، کون ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی اور دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی میں نے فرش پر ہلکی سی حرکت محسوس کی۔ میں نے دوبارہ دبی آواز میں کہا، کون ہے؟ تھوڑی دیر میں بلی کا بچہ میرے قریب آیا اور میرے پیروں کو چاٹنے لگا۔ میری سانس جیسے بحال ہوئی۔ میں نے اسے اٹھایا اور بستر پر بٹھا لیا۔ اس کے پنجے اور نرم سا وجود میرے خوف کو کم کرنے لگے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا، تمہارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کیا؟ یہ کہہ کر میں خود ہی مسکرا دی۔ وہ معصوم نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے میرے سوال کا جواب دے رہا ہو۔ میں نے اسے اپنے بستر پر سلانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے چھوٹا سا کپڑا بچھایا۔ وہ سکون سے وہاں بیٹھ گیا اور میں بھی لیٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہونے سے مجھے دادی کی یاد اور تنہائی کا غم تھوڑا کم محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگی۔ اگلی صبح جب جاگی تو کمرہ سنسان تھا۔ میرے ارد گرد کی ہر چیز ویسی تھی، لیکن بلی کا بچہ غائب تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل میں ایک خالی پن محسوس ہوا، جیسے کوئی قریب آ کر دوبارہ دور چلا گیا ہو۔ میں نے سوچا، کہاں جا سکتا ہے؟ کیا وہ رات بھر میرے پاس رہنے کے لیے آیا تھا، یا یہ سب میرا وہم تھا؟ لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ وہ ضرور واپس آئے گا، کیونکہ کچھ رشتے دل کی زبان سے جڑتے ہیں۔ دن کا آغاز ہمیشہ چچی کی گرجتی آواز سے ہوتا۔ کبھی وہ باورچی خانے سے مجھے پکارتی کہ آ کر برتن دھو، تو کبھی صحن میں کھڑی حکم صادر کرتی کہ جھاڑو پوچھا لگا کر فرش چمکا دو۔ دادی کے بعد ان کے رویے میں عجیب کھوکھلا پن آ گیا، جیسے اب انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو۔ ان کے رویے کا ہر وار سیدھا میرے دل پر ہوتا، لیکن میں خاموشی سے سب سہتی۔ دن بھر کے کاموں کی فہرست کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی وہ الماریاں صاف کرنے کا حکم دیتی تو کبھی پردے اور چادریں نکال کر دھلوانے کا۔ ان سب کاموں کے ساتھ نائلہ اور سجاد کے کپڑے استری کرنا، ان کے کمروں کی صفائی بھی میرے ذمے تھی۔ چچی کا مقصد صاف تھا، مجھے اس حد تک تھکانا کہ میں خود ہی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں۔ ان کے لہجے میں ایسا زہر بھر جاتا کہ میرے دل میں ان کے لیے کچھ بھی اچھا سوچنے کی گنجائش نہ رہتی۔ میں ان کے ہر حکم کو خاموشی سے بجا لاتی، لیکن میرا دل اندر ہی اندر کڑتا۔ دادی کی غیر موجودگی میں یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں نے عہد کر لیا کہ ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ میں کسی شیلٹر ہوم یا پرائے دروازے پر جا کر سر جھکانے کے بجائے اپنی خودداری کو برقرار رکھوں گی، چاہے مجھے کتنی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ شام کے وقت جب میں تھک ہار کر کمرے میں جاتی تو میرا کمرہ کسی جنگ کے میدان سے کم محسوس نہ ہوتا۔ چھوٹا سا کمرہ جس میں دادی کا خالی بستر اب ایک گہری اداسی کی علامت بن چکا تھا، میرا واحد سکون کا مقام تھا۔ لیکن اس اداسی میں ایک امید کا دیا جل رہا تھا۔ میرا بلی کا بچہ وہ کمرے میں میرے آنے سے پہلے کسی کونے میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا۔ جب اندر داخل ہوتی تو وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے یوں دیکھتا جیسے وہ میری ساری تھکن پہچانتا ہو۔ جیسے ہی بستر پر بیٹھتی فوراً میرے پاس آتا، پاؤں کو چاٹنے لگتا۔ اس کے نرم پنجوں اور اس کی معصوم حرکات میں ایسا سکون تھا جو میرے تھکے جسم کو نئی توانائی بخشتا۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے میری تھکن ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ میں اکثر اس سے کہتی، تمہیں پتہ ہے تم میرے دن کا سب سے خوبصورت حصہ ہو، تمہارے بغیر تو شاید میں یہ برداشت بھی نہیں کر پاتی۔ رفتہ رفتہ میں اس بلی کے بچے سے اتنی مانوس ہو چکی تھی کہ میں اپنی ساری باتیں اسی سے کیا کرتی۔ میں اپنی دن بھر کی تھکن، چچی کے رویے اور اپنی تنہائی کے احساس کو الفاظ میں بیان کر کے اس کے سامنے رکھتی۔ وہ خاموشی سے مجھے سنتا رہتا، جیسے وہ سب سمجھ رہا ہو۔ کبھی کبھی اپنی چھوٹی سی زبان سے میرے ہاتھ چاٹتا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوتی کہ اس کے اندر عجیب کشش تھی جو مجھے بار بار اس کی طرف کھینچتی۔
یہ سب معمول کا حصہ بن گیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب کشمکش پیدا ہونے لگی۔ وہ بلی کا بچہ عام بلیوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی موجودگی، اس کا رویہ اور سب سے بڑھ کر وہ سکون جو مجھے دیتا، سب غیر معمولی تھا۔ دل کئی بار اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا کہ وہ صرف ایک بلی ہے، لیکن میرا خوف مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنے سے روکتا۔ اگر یہ سچ ہے کہ وہ عام نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اگر اس کا کوئی راز مجھ پر افشاں ہوا، کیا میں اس کا سامنا کر پاؤں گی؟ کیا میں اس تنہائی میں مزید خوف کا بوجھ اٹھا سکوں گی؟ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جو چل رہا ہے اسے ویسا چلنے دیا جائے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ کچھ حقیقتیں شاید معلوم نہ ہوں تو بہتر ہے۔ اس بلی کے بچے نے میری زندگی میں جو سکون اور امید کا دیا جلایا تھا، میرے لیے کافی تھا۔ ہر رات میں اسے اپنے قریب سلاتی، دل ہی دل میں دعا کرتی کہ یہ سکون میرے ساتھ رہے۔ کچھ دن ایسے ہی بیتے، پھر وہ دن آیا جب گھر میں میرے لیے قیامت برپا ہوئی۔ جب چچی نے مجھے کمرے میں بلا کر صاف کہا کہ میری شادی انہوں نے محلے میں ایک بڑی عمر کے اور 4 بچوں کے باپ سے طے کر دی ہے، ان کی بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور دل خوف اور غصے سے کانپنے لگا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی، چچی خدارا مجھ پر ظلم نہ کرے، اگر آپ کو پسند نہیں ہو تو میری شادی کسی ہم عمر اور نیک انسان سے کر دیں، لیکن یوں ایک نشئی اور عمر رسیدہ شخص کے ساتھ باندھ کر میری زندگی نہ تباہ کریں۔ میں مر جاؤں گی، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لیکن چچی کے چہرے پر ذرا نرمی نہیں آئی، ان کی آنکھوں میں حقارت اور لہجے میں سختی تھی۔ انہوں نے میری فریاد کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہم پر روب جمانے کی ضرورت نہیں ہے، تم دادی کے بعد اس گھر میں بوجھ بن گئی ہو۔ پہلے بھی تمہیں صرف اس وجہ سے برداشت کیا تھا کہ تم اس بوڑھی عورت کے گندے میلے کپڑے صاف کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، ورنہ ہم میں سے کوئی تمہاری دادی کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب تم ہمارے لیے ایک اضافی بوجھ ہو، ہمارے پاس تمہارے خرچے اٹھانے کے مزید پیسے نہیں ہیں۔ یہ شادی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی کے ساتھ تمہاری قسمت جڑی ہے، اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرو۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر کشیدہ ہو چکا تھا۔ نائلہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑی مزے لے رہی تھی، جیسے میرا دکھ اس کے لیے تفریح کا سامان ہو۔ چچی نے میرے رونے کی پرواہ کیے بغیر مجھے دھمکانا شروع کر دیا، اگر زیادہ شور کیا تو تمہیں اس گھر سے باہر نکالیں گے، بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے ہماری بات مان لو۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میں کمرے میں جا کر بلک بلک کر رو رہی تھی، ہر سانس کے ساتھ اپنی بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کالا بلی کا بچہ جو میری زندگی میں دادی کی موت کے بعد سکون کا ذریعہ بن گیا تھا، میرے قریب آ کر معصوم نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی، تم ہی میرے دکھوں کے گواہ ہو، دیکھو میں کتنی بے بس ہوں، میرے اپنے ہی مجھے سمجھنے سے قاصر ہیں، میں ان کے لیے بوجھ بن گئی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے ان مشکلات سے نکالے۔ جیسے ہی میں نے کہا، اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے امید جاگی کہ شاید یہ میری دعا کا جواب ہو۔ دروازہ کھلا تو سجاد اندر آیا، اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ایک زوردار آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں، دادی کے جانے کے بعد اپنے پاکیزہ پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ خبردار جو آج کے بعد کسی نے اسے تنگ کیا، اگر آپ لوگوں نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کیا تو یاد رکھیں میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، میں خود اس سے شادی کروں گا، کسی کو بھی میری کزن کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچی اور نائلہ سناٹے میں آ گئی، انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ سجاد جو اکثر گھر کے جھگڑوں سے الگ رہتا تھا اس طرح میری حمایت میں کھڑا ہو جائے گا۔ سجاد نے مزید کہا، پاکیزہ کو اس گھر کی ملکہ بننے کا حق حاصل ہے اور آج میں سے وہ حق دلا کر رہوں گا۔ اگلے چند گھنٹوں میں سجاد نے زبردستی نکاح کر کے مجھے اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میری زندگی جو ایک اذیت بن چکی تھی اچانک بدل گئی۔ سجاد کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر کے میں بے حد خوش تھی۔ میں کبھی اس گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ گھر کے باہر کی دنیا کتنی خطرناک ہے، خاص کر کے خوبصورت اور معصوم لڑکی کے لیے۔ سجاد میرا بہت خیال رکھنے لگا۔ وہ شام میں جب بھی گھر آتا تو میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے آتا اور اپنا سارا وقت میرے ساتھ ہنسی خوشی گزارتا۔ چچی نے بھی مجبوراً اس سے رشتے کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے آگے مجبور تھی۔ شادی کے چند دن بعد ایک شام میں چھت پر گئی، دل عجیب سی کیفیت میں تھا، جیسے خوشی اور خوف کا امتزاج۔ میں چھت کے کونے میں کھڑی تھی کہ اچانک وہ کالا بلی کا بچہ میری نظروں کے سامنے آیا۔
وہ ہمیشہ کی طرح معصومیت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے چھوا اچانک کچھ ایسا ہوا جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ بلی کا بچہ آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ میرے سامنے اب ایک بے حد خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کی آنکھیں کسی جادو کی طرح چمک رہی تھی اور چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ میں حیرت اور خوف کے مارے وہیں کھڑی کانپنے لگی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ڈرو مت پاکیزہ، میں شاہ جنات کا بیٹا ہوں اور میں تمہارے ساتھ بہت عرصے سے ہوں۔ تمہاری معصومیت اور نیکی نے مجھے تم سے محبت پر مجبور کر دیا ہے، لیکن میں جنات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنا نہیں بنا سکتا، ورنہ میں کبھی بھی ان ظالم لوگوں کے سہارے تمہیں نہ چھوڑتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے لیے جو کر سکتا تھا وہ کر دیا۔ سجاد کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر کے میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے۔ اب وہ ہمیشہ تمہارا محافظ رہے گا اور تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دے گا، لیکن یاد رکھو میں ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر کبھی تمہیں میری ضرورت ہوئی تو میں تمہارے لیے حاضر ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور دھیرے دھیرے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی رہی حیرت اور سکون کے عجیب امتزاج میں۔ میری زندگی جو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اب روشنی کی کرنوں سے بھر چکی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔